اچھا، مفاسد سرمایہ داری کے کیا ہیں؟ مطلق آزادی کی جو اساسی قدر ہے یہ اپنے آپ میں ایک مقصد ہے، اور مال ہی جو ہے وہ پہلا اور آخری ہدف، اور اس کو پروان چڑھانا یہی جو ہے انسان کا ہدف ہو جاتا ہے، اور کسی بھی ذریعے سے ہو، یہ اس نظام کے مفاسد میں سے ہے۔ ہر طرح سے جو ہے لوگوں کو کا استغلال کیا جاتا ہے، لوگوں کو کا استحصال کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، یہ اس سرمایہ داری کے مفاسد میں سے ہے۔ اور سماج دو طبقوں میں بٹ جاتا ہے، ایک امیر جو سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، اور ایک غریب جو مزدوروں کا طبقہ ہے۔ تو مالدار جو ہے وہ مالدار تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس نظام کی خصوصیت ہے، اور یہ اس نظام کو ڈیزائن ہی اس طریقے سے کیا گیا ہے، اور اس کے جو اصول ہیں اور اسی طریقے سے اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ اسی طرح کی ہیں، جو شخصی آزادی پر مبنی اور مطلق آزادی کی وجہ سے جو مالدار ہے وہ مالدار سے مالدار تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سماج کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ سرمایہ کا ہوتا ہے، اور سرمایہ داروں کا ہوتا ہے، اور مارکیٹ کا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال آپ دیکھ لیں، بینکنگ کو دیکھ لیں آپ، بینکنگ کے اندر بینکنگ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر سرمایہ دارانہ جو بینک ہے اس کے اندر اگر آپ قرض لینے جاتے ہیں تو آپ کو گارنٹیز دینی پڑتی ہیں، اور وہ گارنٹیز امیر ہی دے سکتا ہے۔ جو بڑے بڑے سینکڑوں کروڑ میں، ہزاروں کروڑ میں جو قرض دیے جا رہے ہیں، تو وہ کس کو دیے جا رہے ہیں؟ وہ امیروں کو دیے جا رہے ہیں۔ اور کس کے پیسے سے دیے جا رہے ہیں؟ وہ ہمارے اور آپ کے پیسے سے دیے جا رہے ہیں، غریبوں کے پیسے سے دیے جا رہے ہیں، جو وہاں پر بینک میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں ضرورت کی وجہ سے۔ تو وہ اس پیسے سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا، اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جن کو میں یہاں پہ تفصیل سے ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن میں نے ایک مثال دی۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔